بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ایک بہت پیارے شعر سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں جو مناظر اسلام حضرت مولانا طاہر صاحب گیاوی دامت برکاتہم کا ہے. مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں رہ کر سیاست ہم نہیں کرتے. مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں رہ کر سیاست ہم نہیں کرتے. زمین کی گود میں بھی جاتے ہیں غسل کر کے. جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے پہلے غسل دیتے ہیں، بعد میں دفن کرتے ہیں. زمین کی گود میں بھی جاتے ہیں غسل کر کے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے. اور جوہر کانپوری نے بہت اچھی بات کہی ہے، زخم کھا کر ستمگار ہم کہلائے، زخم کھا کر ستمگار کہلائے ہم، پھول تھے اور تلوار کہلائے ہم. زخم کھا کر ستمگار کہلائے ہم، پھول تھے اور تلوار کہلائے ہم. ساری قربانیاں رائیگاں ہو گئی، ساری قربانیاں رائیگاں کر دی گئی، جان دے کر بھی غدار کہلائے ہم، جان دے کر کے بھی غدار کہلائے ہم. بزرگان محترم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک بہت ہی اہم، نازک، حساس مسئلے کے لیے اس وقت ہم سب یہاں پر جمع ہیں. ذہن بالکل صاف کر دو. یہ کوئی سیاسی پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے، یہ خالص ایمانی، اسلامی، دینی، روحانی پروگرام ہے. حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت اور میں اللہ کی جن برگزیدہ بندوں کی کچھ باتیں عرض کروں گا، وہ اپنے زمانے میں ایک طرف روحانیت، اللہ کے ساتھ تعلق، راتوں کو انسانیت کے غم میں رونا اور بلبلانا، اور دن میں ملک ملت کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانا، جن کی زندگی کا شیوا تھا. پھر کیسے یہ پروگرام سیاسی اور پولیٹک ہو سکتا ہے؟ حضرات،
اس وقت میں جذباتی تقریر کے بجائے بہت امپورٹنٹ، بڑی اہم چند باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا سوال دماغ میں ایک پیدا کرو، سال میں ہم 2 راشٹری تہوار، پروگرام، خوشی کے دن مناتے ہیں۔ ایک 15 اگست ہے، دوسرا 26 جنوری ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 کون سے دن ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ میں نے ایک مسلمان مجمع میں سوال کیا کہ بھئی 26 جنوری ہے کیا چیز؟ تو میں آپ کی فکروں کو بیدار کرنے کے لیے جواب دوں۔ وہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ 26 جنوری ہے کہ ہمارا بھارت دیش آزاد ہوا تھا۔ تو میں نے فوراً ان کو ادب سے سوال کیا کہ 26 جنوری کو بھارت دیش آزاد ہوا تھا، تو اب یہ بتلائیے کہ 15 اگست کون سا دن ہے؟ تو وہ بیچارے خاموش رہ گئے، آپس میں ایک دوسرے کے پوچھنے لگے کہ یہ تو بڑا بھاری سوال ہے۔ اسی لیے بہت اہم چیز سمجھنی ہے، 15 اگست ہے کیا چیز اور 26 جنوری ہے کیا چیز۔ حضرات، یہ آپ کی ویسٹرن پارک سوسائٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ دستور ہوگا، کوئی کانسٹیٹیوشن ہوگا، کوئی بندھارن ہوگا، کچھ قانون ہوں گے، کچھ ضابطے ہوں گے اس کالونی میں، اس سوسائٹی میں، اس پارک میں رہنے والوں کے واسطے۔ اگر قانون نہ ہو، دستور نہ ہو، سنویدھان نہ ہو، کانسٹیٹیوشن نہ ہو تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے، درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کوئی مسجد بنتی، مدرسہ بنتا ہے، انجمن بنتی ہے، کمیٹی بنتی ہے، تو پہلے اس کے رہنما اصول بنتے ہیں، قانون بنتے ہیں، دستور بنتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ کمیٹی چلتی ہے، مدرسہ چلتا ہے، انجمن چلتی ہے۔ حضرات، اتنا بڑا ملک ہے، بھارت اس کا نام ہے، اس کو انگریزی میں انڈیا بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا بھارت دیش، انڈیا، اتنا بڑا دیش، تو اس کے لیے کچھ قانون ہوں گے، کچھ قاعدے ہوں گے، کچھ رہنما اصول ہوں گے۔ جس قانون پر، جس رہنما اصول پر یہ ملک چلتا ہے، بھارت چل رہا ہے، انڈیا چل رہا ہے، اسی کو سنویدھان کہتے ہیں ہندی میں، اردو میں دستور ملک کہتے ہیں، انگریزی میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں، اور ہماری گجراتی بھاشا میں اس کو بندھارن کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، بہت اہمیت کے ساتھ ان باتوں کو سمجھ لو۔ 1947 میں، 1947 میں 15 اگست کو ہمارا دیش بھارت، انڈیا آزاد ہوا، لیکن ہمارے دیش کے پاس اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن، بندھارن، دستور العمل نہیں تھا۔ جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا وہ 15 اگست تھی، 1947 تھی، رات کو 12 بجے ملک کی آزادی کا اعلان ہوا، لیکن ہمارے ملک میں کوئی قانون نام کی چیز ابھی نہیں تھی، اپنا دستور نہیں تھا، اپنا سنویدھان نہیں تھا۔ 1935 1935 میں انڈیا ایکٹ جو تیار ہوا تھا، اسی کے مطابق
آزادی کے بعد ہمارا ملک چلنا شروع ہوا، اور آپ کو میں بتلاؤں ملک آزاد 1947 میں ہوا، اس کے باوجود بھی ہمارا ملک ایک اعتبار سے انگریزوں کا غلام باقی رہا تھا۔ راجا جارج پانچواں جو برٹش گورنمنٹ کا راجا تھا، اسی کی ماتحتی میں ہمارا ملک سمجھا جاتا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے اس ملک میں آئے تھے، وہ 1947 کی 15 اگست کے بعد گورنر جنرل آف انڈیا مقرر ہوئے، اور ملک آزادی کے بعد بھی ابھی راجا جارج کی غلامی میں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی گورنر جنرلی میں چل رہا تھا۔ اگست کی 15 تاریخ کو آزادی ہوئی، اگست کا مہینہ گزرا، ستمبر کا مہینہ آیا، ستمبر آیا، اکتوبر آیا، نومبر کا مہینہ آیا۔ 29 نومبر 1947 میں ہمارے ملک میں دستور، کانسٹیٹیوشن، بندھارن بنانے کے لیے ایک کمیٹی مقرر ہوئی۔ اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اس کمیٹی نے عفواً بیچ میں ایک بات میں چوک گیا ترتیب بتلانے میں۔ 29 اگست کو 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، 14 دن گزرنے کے بعد 29 اگست ہی کو ایک کمیٹی بنی، اور یہ کمیٹی بنی تھی ملک کا سنویدھان، دستور بنانے کے واسطے۔ اس کمیٹی نے دستور کا ایک خاکہ مسودہ مرتب کرنے میں ستمبر، اکتوبر، نومبر 3 مہینے محنت کی، اور نومبر کے مہینے میں ملک کے دستور کا، سنویدھان کا ایک مسودہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے رکھا۔ طے یہ کیا گیا کہ 166 دن تک بحث ہوگی، اور بندھارن دستور کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، چرچا کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے 166 دن تک بندھارن کمیٹی کی، دستور کمیٹی کی ایک عام میٹنگ ہوگی، ظاہر سبھا ہوگی۔ لیکن انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، پورے 2 سال 11 مہینے 18 دن تک اس دستور ساز کمیٹی نے مکمل محنت کی، بحث و مباحثہ کیا، اور ملک کے دستور کو وہ شکل دی جو شکل اس وقت ملک کے دستور کی ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کمیٹی میں پورے ملک میں سے 308 ممبر تھے دستور بنانے والی کمیٹی میں، اور الحمدللہ پورے ملک کے ہر صوبے میں سے، اسٹیٹ میں سے، راجیہ میں سے مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ ان کے نام میرے پاس موجود ہے۔ اس میں الحمدللہ، کہو الحمدللہ، کچھ داڑھی ٹوپی والے مولوی بھی تھے دستور ساز کمیٹی کے اندر۔ 308 جو ممبر تھے بندھارن کی ظاہر سبھا میں، اس میں کچھ مولوی بھی تھے، مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، مجاہد قوم و ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ۔ ان مولویوں کی محنت کی برکت سے
इस मुल्क का दस्तूर, संविधान इतना अच्छा और इतना प्यारा बना कि इस वक्त हम यहां खुले मैदान में दाढ़ी, टोपी, कफनी, इस्लामी शियार के साथ बैठे हुए हैं। पूरे यकीन के साथ कहता हूं, ये इस्लामी शियार, इस्लामी लिबास, इस्लामी तशख़्ख़ुस, अजान की आवाजें, ये मदरसे, ये मस्जिद, ये खानकाहें, ये दावत व तबलीग की मेहनत, ये इज्तिमाअत, ये सब बरकत है इस बात की कि उस दस्तूर और बंधारण बनाने वाली कमेटी के अंदर 3 मौलवी थे और उन उलमाए किराम ने इस मुल्क का दस्तूर इतना शानदार बनाया कि इस मुल्क में आज हम आजादी के साथ अपने दीन के ऊपर जिंदा और सलामत हैं। और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक अल्लाह तमाम तर दीनी शायर की हिफाजत के साथ इस्लाम और मुसलमानों को इस मुल्क में बाकी रखेंगे। बुजुर्गों, 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद बहुत ध्यान से इतिहास समझिए। 24 जनवरी 1950 के दिन ये 308 मेंबरों ने मुल्क के दस्तूर की हिंदी और अंग्रेजी कॉपी के ऊपर दस्तखत किए और ये हमारा दस्तूर मुकम्मल हुआ। 2 दिन गुजरने के बाद 26 जनवरी आई 1950 में उस दस्तूर को मुल्क में कानूनी शक्ल के अंदर राइज किया गया, जारी किया गया और उसको आम किया गया है। 26 जनवरी 1950 के दिन जब हमारा दस्तूर इस मुल्क में कानूनी शक्ल इख्तियार करता है तो उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी गवर्नर जनरली खत्म हुई और सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, सदर जुमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुकर्रर हुए। 1947 की 15 अगस्त को मुल्क आजाद हुआ, उसको हम यौम आजादी कहते हैं। गुजराती में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, इंडिपेंडेंट डे कहते हैं अंग्रेजी में। और 26 जनवरी जिस दिन हमारे मुल्क का दस्तूर कानूनी शक्ल में 1950 में मुल्क के सामने आया, उसको हम रिपब्लिकन डे अंग्रेजी में कहते हैं, यौम जुमहूरिया उर्दू में कहते हैं और हमारी गुजराती जबान में गणतंत्र दिवस उसको कहा जाता है। मुसलमानों, एक आदमी बंगला बनावे, फ्लैट बनावे तो सिर्फ दीवार और प्लास्टर होने से मकान नहीं बन जाता। वो मकान के बनने की खुशी उस वक्त होती है जब प्लास्टर के बाद कलर भी हो जाए, कर्टन और पर्दे भी लग जावे, सोफा सेट भी लग जावे, कारपेट भी लग जावे, मकान मुकम्मल हो जाए। जिस दिन मकान की हर चीज पूरी होती है उस दिन इंसान को दिल में सही खुशी होती है कि आज मेरा मकान मुकम्मल हुआ है। सुन लीजिए इस बात को, 1947 में आजादी मिली, लेकिन आजादी मुकम्मल नहीं थी। आजादी की मुकम्मल खुशी 1950 में 26 जनवरी को, जिस दिन अपना दस्तूर, अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना बंधारण इस मुल्क में लागू हुआ, उस दिन हमको आजादी की मुकम्मल खुशी मैसर हुई। हजरात, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को रस्मी तौर पर मत मनाओ, खूब मनाओ इन अज़ाइम के साथ कि मुल्क की आजादी को बाकी रखना है। आपको मालूम है
اس ملک کے اندر کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں لوٹنے کے لیے آئی تھی. کچھ لٹیرے لوگ بزنس کے نام پر، تجارت کے نام پر، کاروبار کے نام پر اس ملک میں آئے تھے اور تجارت سے آگے بڑھ کر کے پھر انہوں نے ہمارے ملک کو غلام بنایا تھا. 1601 عیسوی 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز، پہلی اسٹیمر بھارت آئی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کیا چیز تھی؟ انگلینڈ میں کچھ بزنس مین لوگ بیٹھے اور انہوں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کیے. کاروبار کریں گے اور کاروبار کریں گے انڈیا میں، کیونکہ ہمارا بھارت دیش اس وقت سونے کی چڑیا تھا. اب تو کاغذ کی بھی چڑیا ہے کہ نہیں وہ آپ سمجھو. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز اسٹیمر 1601 عیسوی میں بھارت آتا ہے. تجارت کے نام پر آنے والے ان لٹوروں نے، ان گنڈوں نے ملک کو لوٹا اور بعد میں بھارت دیش کو غلام بنایا. شاید وہی اتہاس، وہی تاریخ، وہی ہسٹری پھر دوہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ ملک کو سلامت رکھے، عدل و انصاف، امن و امان کے ساتھ باقی رکھے. یہ دستور، یہ سنویدھان بہت بحث و مباحثے کے بعد بنا ہے اور فقیر کی زبان سے یہ بات سن لیجئے. آزادی کے اتنے سال میں، دستور بننے کے اتنے سال میں، 1950 میں دستور تیار ہوا، ملک میں جاری ہوا، آج 2018 ہے. اگر پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ ملک کے دستور پر، سنویدھان پر عمل ہوا ہوتا تو آج ہمارا بھارت دنیا کی مہاستا ہوتا، دنیا کی سپر پاور طاقت ہوتا. خدا نے اس ملک کو جو وسائل دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، ریسورسز دیے ہیں، قدرتی معدنیات، سونا چاندی، پیٹرول، گیس، یہ چیزیں دی ہیں. ایک ہی ملک میں، ایک ہی وقت میں گرمی، سردی، بارش، ہر قسم کے موسم دیے ہیں. اور بڑی بات بتاؤں، بھارتیہ دماغ سے، بھارتیہ لوگوں کی سوچ سے، ان کی ٹیکنالوجی سے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں گھبرا رہی ہے. خدا نے جو مین پاور، مائنڈ پاور، دماغی طاقت جو اس ملک کے انسانوں کو عطا فرمائی، وہ ایسی زبردست خدا نے عطا فرمائی کہ آج بڑے بڑے ملک کے لوگ بھارت واسیوں کے مائنڈ پاور سے، ٹیکنالوجی اور سائنس میں جو ان کا دماغ چلتا ہے اس سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں اور علل اعلان لوگوں کو ڈرا اور گھبرا رہے ہیں. شاید میری یہ بات دیش واسیوں کو سمجھ میں آ جائے. جو لوگ بھارت کو مہاستا بننے نہیں دینا چاہتے، وہی لوگ اس ملک کے رہنے والی قوموں کو لڑواتے اور جھگڑواتے ہیں. اگر بھارت کے لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا، ہمارا اصلی دشمن کون؟ جو ملک کو، دیش کو دنیا میں سپر پاور طاقت نہیں بننے دینا چاہتے، وہی یہاں کے لوگوں کو لڑوا رہے ہیں. جس دن ہم لوگ اپنے اصلی دشمنوں کو پہچان لیں گے، اس دن ملک کو بچانا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا.
بھائیوں، ہمارا جو سنویدھان بنا، جو دستور بنا، اس کا کمال، اس کی خوبی ہے کہ ان علماء کرام کی برکت سے قرآن اور حدیث کا نچوڑ، قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور اس کی بڑی بڑی باتیں، اہم کچھ باتیں اس ملک کے سنویدھان میں، بندرن میں، دستور میں شامل کر دی گئی۔ ہمارے ملک کے دستور میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے، ہر دھرم کے ماننے والوں کے لیے، ہر سماج کے ماننے والوں کے لیے، غریب، امیر، فقیر، ہر ایک کے لیے حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حق رکھے گئے۔ یہ ہمارے اسلام کی مقدس تعلیم ہے، جو تعلیم اس ملک کے دستور اور سنویدھان کو ملی ہے۔ بہت یقین سے ان علماء کو گواہ رکھ کر کے کہتا ہوں، آج دنیا میں بہت سارے مسلمان کہلانے والے ملکوں کے پاس ایسا سنویدھان نہیں ہے جو الحمدللہ ہمارے بھارت دیش کے پاس ہے، اور یہ برکت ہے ہمارے ان بزرگوں کی قربانی کی، جو دستور ساز اسمبلی کے اندر، دستور ساز بندرانی سبھا میں ان کو جگہ ملی اور ان کی محنت سے یہ دستور بنا۔ حضرات، اس دستور کو بچانا، اس دستور کو باقی رکھنا، یہ ملک کے ہر ناگرک کی، سٹیزن کی، شہری کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، اب تک سلامت ہے، اللہ آئندہ بھی اس دستور کو سلامت رکھے، اور واقعی اس کو عملی طور پر اللہ اس ملک میں اس کو نافذ اور جاری رکھے۔ بزرگوں، ملک کی آزادی میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے، علماء کرام نے جو قربانی دی، اس قربانی کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا ہے۔ چند باتیں میں عرض کروں گا، اور آج عرض کروں گا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، انہی لوگوں کے ریفرنس سے، حوالے سے عرض کروں گا جن لوگوں کے ناموں کو آج پتہ نہیں کن کن گندے مقاصد کے لیے اچھالا جا رہا ہے۔ پہلی بات، ویر ساورکر، آپ لوگ تو مہاراشٹر میں رہتے ہیں، خوب جانتے ہیں اس نام کو۔ ویر ساورکر نے خود لکھا ہے اپنی بک میں، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، ان کا بہت تذکرہ آتا ہے۔ سن لو مسلمانوں، اپنے اس اتہاس کو، اپنی اس ہسٹری کو۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی، ان کی جو فوج تھی، ان کا جو آرمی تھا، ان کا جو لشکر تھا، اس کے کمانڈر ان چیف کون تھے؟ لشکر کے سیناپتی کون تھے؟ یاد رکھ لو، جھانسی کی رانی کے سیناپتی، ان کے لشکر کے کمانڈر ان چیف، الحمدللہ آج ہم عزت اور فخر سے کہتے ہیں ایک مسلمان تھے، میر بخشش علی۔ وہ جھانسی کی رانی کے آرمی اور لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے۔ جب ان کو قلعے سے نکالا گیا، انگریزوں نے لکشمی رانی کے قلعے کے اوپر قبضہ کر لیا، تو جھانسی کی رانی لکشمی بائی کوشش میں تھی، فکر میں تھی قلعے کو دوبارہ واپس لینے کے لیے۔ اپنی آرمی کے کمانڈر ان چیف میر بخشش علی کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، کیسے دوبارہ قبضہ کر لے ہوئے اپنے قلعے پر، اپنے فورٹ کے اوپر۔ اس موقع پر میر بخشش علی نے جھانسی کی رانی سے کہا، رانی جی اجازت ہو تو میں قلعے کے دروازے کے اوپر توپ کے گولے چلاؤں؟
قلعے کا دروازہ توڑ دوں؟ مجھے رپورٹ ملی ہے قلعے کے دروازے کے پیچھے بہت سے انگریز کھڑے ہوئے ہیں، میں توپ کے گولے چلاؤں تو دروازہ اڑ جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور بہت سارے انگریز بھی مار دیے جائیں گے۔ میر بخشش علی کی اس بات کو سن کر کے جھانسی کی رانی لکشمی بائی کہتی ہے، میر بخشش علی توپ چلاؤ، فوراً چلاؤ۔ تھوڑی دیر میں پھر میر بخشش علی حاضر ہوتے ہیں اور رانی جی سے کہتے ہیں، رانی جی ایک بڑا میرے سامنے سوال کھڑا ہوا ہے۔ قلعے کے دروازے کی ایک طرف مندر ہے، قلعے کے دروازے کی دوسری طرف مسجد بنی ہوئی ہے۔ اگر مجھے دروازے کے اوپر توپ کے گولے چلانے ہیں، دروازے کو توڑنا ہے، تو مجھے دو میں سے ایک کو تو بیچ میں لینا پڑے گا۔ یا تو میں مسجد کی طرف سے توپ چلاؤں تو مسجد اڑ جائے گی، شہید ہو جائے گی، اور اگر دوسری طرف سے چلاؤں تو مندر ٹوٹ جائے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرف سے توپ کے گولے چلاؤں۔ سنیے آگے کی بات۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کہتی ہے، یہ میر ساورکر کی لکھی ہوئی باتیں سنا رہا ہوں۔ لکشمی بائی کہتی ہے، میر بخشش علی آگے بڑھو، مندر کو اڑاؤ اور ساتھ میں قلعے کا دروازہ توڑو اور انگریزوں کو اڑاؤ۔ جب رانی کی زبان سے یہ بات نکلی تو میر بخشش علی توپ چلانے سے پہلے اپنے لشکر کے پاس آئے، ساتھیوں کے پاس آئے۔ بہت سارے مسلمان سپاہی تھے، ان مسلمان سپاہیوں کو جمع کر کے کہا، جب رانی نے، لکشمی جی نے ملک کے لیے، انگریزوں کو ختم کرنے کے لیے مندر توڑنے کی اجازت دی ہے، آؤ ہم سب مل کر کے عہد کرتے ہیں، ہم سب مل کر کے عزم کرتے ہیں اس بات کا کہ جب تک ہم مسلمانوں کے بدن کے اندر خون کا ایک قطرہ باقی رہے گا، ہم رانی لکشمی جی کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ خون کے آخری قطرے تک جھانسی کی رانی کی ہم حفاظت کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی اور ساورکر خود لکھتے ہیں، آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پہلے میر بخشش علی شہید ہوئے، ان کی روح قبض ہوئی، انہوں نے جان دی، اس کے بعد رانی لکشمی دیوی کا جو ہے انتقال ہوا ہے۔ پہلے جان دینے والے میر بخشش علی تھے۔ مسلمانوں، دکھ وہ لوگ صرف جھانسی کی رانی لکشمی جی کا نام لیتے، لیکن ہم مسلمان اپنا یہ اتہاس نہیں جانتے، یہ تاریخ نہیں جانتے، یہ ہسٹری نہیں جانتے کہ رانی لکشمی کی طاقت میر بخشش علی تھے۔ مسلمانوں، ایک دوسری بات سنا، آدتیہ مکھرجی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نانا صاحب پیشوا، ان کی جنگوں کو بہت اچھالا جاتا ہے، ان کی باتوں کو بہت روشن کیا جاتا ہے۔ نانا صاحب پیشوا، ان کے لشکر کے اندر کون سب سے بڑے کمانڈر تھے؟ آج میں آپ کے سامنے یہ بات بتلاؤں، عظیم اللہ خان، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عظیم اللہ خان نانا صاحب پیشوا کے لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے، اور انہی کی امارت کے اندر نانا صاحب پیشوا نے ساری جنگیں لڑی ہے۔ اتہاس کے ان صفحات میں دفن کر دیے گئے ان مسلمان مجاہدین آزادی کو یاد کرنا ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ بنتا ہے۔ دینی بھائیوں، آپ بھول گئے کہ جب انگریز اس ملک میں
1757 ईस्वी में पलासी के मैदान में जीत गए, नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद 1799 में जब सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, माफ कीजिए एक बात मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ रही है अपने बयानों में, सुल्तान टीपू शहीद, उनकी तस्वीर दिखाई जाती है दाढ़ी मुंडी हुई, गलत तस्वीर है। सुल्तान टीपू शहीद कौन थे? शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में लिखा है, सुल्तान टीपू शहीद अपने जमाने के कुतुब अब्दाल अवलिया के इमाम थे, जिसकी फर्ज नमाज तो किया, कभी तहज्जुद भी फौत नहीं हुई है। मुसलमानों, इनके पास जो ताकत थी, रात की तहज्जुद, उनके मामूलात में लिखा है तहज्जुद के बाद मस्जिद में फजर की नमाज अदा करते, इशराक तक कुरान की तिलावत फरमाते। जिस दिन शहीद हुए हैं उस दिन भी मामूल के मुताबिक कुरान मजीद की तिलावत का मामूल पूरा किया है। आप क़िरात में सुन रहे थे, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। भाइयों, हालात नाजुक है, खतरनाक है, लेकिन इन हालात का इलाज मुसल्ले में है, मिसाइल में नहीं है, मुसल्ले में है, तहज्जुद में है, अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत करने में है। अगर हमें हालात को बदलना है, अल्लाह से अपना रिश्ता और ताल्लुक मजबूत करना होगा, जिंदगियों को बदलना होगा, खुदा के सामने रोना होगा। उनके हाथ में है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा। ये मुल्क अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की कुदरत, खुदा जिसको चाहते उसको अता फरमाते हैं, जिसके पास चाहते छीन लेते हैं। अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। जब तक हमारे अंदर सलाह थी, लायकात थी, काबिलियत थी, वहां तक अल्लाह ने ये मुल्क हमारे हाथ में दिया था। जिस दिन सलाह हमारी खत्म हो गई, अल्लाह ने ये मुल्क हमारे हाथ से छीन लिया। सुन लो ईमान वाले भाइयों, जिस दिन हम अपनी सलाह का, अपने तकवा का, अपनी लियाकत का, अपनी काबिलियत का अल्लाह के सामने सबूत दे देंगे, अल्लाह का वादा आज भी है, अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। खुदा अपनी जमीन अपने सालिहीन बंदों को हवाले किया करते हैं। हजरात, और आगे आइए, एक और हिस्ट्री में आपको सुनाऊं। आज अयोध्या, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जब चाहे जब मुल्क में लड़ाइयां खड़ी करवाओ, फितने खड़े करवाओ। लेकिन अयोध्या का एक इतिहास आपको बताऊं, आपकी अकल हैरान रह जाएगी। अफसोस कि इस इतिहास को, इस हिस्ट्री को, इस तारीख को आज कोई नहीं बतलाता। रेफरेंस के साथ गैजेट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी की गवर्नमेंट की तरफ से गैजेट जो बाहर निकाला गया तारीख के ऊपर, उसमें ये वाकया लिखा हुआ है। सब चैप्टर 37, उसका टाइटल और उन्वान है हिस्ट्री ऑफ अयोध्या। उसमें लिखा हुआ है कि 1857 में अयोध्या में इनकिलाब का नारा, मुल्क की आजादी का नारा सबसे पहले लगाया था बाबा रामचरण दास ने। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। 1857 में अयोध्या में बाबा रामचरण दास ने आजादी का सबसे पहला नारा लगाया अंग्रेजों के सामने। और आज हम
بہت فخر کے ساتھ بلند آواز سے کہیں گے، مسلمانوں ان شہیدوں کے نام پر ہم عزت سے جی رہے ہیں۔ جب راجا بابا رام چرن داس نے سب سے پہلے ایودھیا میں نعرہ لگایا تو ان کے بازو میں آ کر کھڑے رہنے والے، ان کا سب سے پہلے ساتھ دینے والے مولانا عامر علی مرحوم ایودھیوی تھے۔ ایودھیا کے مولانا عامر علی مرحوم نے سب سے پہلے بابا رام چرن داس کو ساتھ دیا، اور ان دونوں نے مل جل کے ایودھیا کی سرزمین پر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ بعد میں انگریزوں نے دونوں کو گرفتار کیا اور یہ سوچا کہ ان دونوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے، ایسی سزا دی جائے کہ بعد میں کوئی بھی بھارتی ناگرک آزادی کے نام پر کھڑا نہ ہوئے۔ آج بھی ایودھیا میں وہ جگہ موجود ہے جس کا نام ہے کبیر کا ٹیلا۔ وہاں ایک املی کا درخت ہے، وہاں پر بھارت سرکار، یو پی سرکار کی طرف سے بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ ایک پھانسی کا رسا لگایا گیا اور اس کے اوپر مولوی عامر علی کو اور بابا رام چرن داس کو دونوں کو لا کر ایک ساتھ پھانسی کے اوپر لٹکا کر کے دونوں کو موت کی سزا دی گئی۔ کہاں تھی وہاں پر ہندو مسلم نفرت؟ کہاں وہ ہندو مسلم نفرت تھی؟ ایک مولوی ہے، دوسرے بابا ہے، دونوں کا ایک ٹارگٹ ہے، انگریزوں کے ظلم سے ملک کو آزاد کرانا۔ دونوں کو ایک ساتھ پھانسی کی سزا دی گئی۔ ایودھیا میں آج بھی وہ تاریخی املی کا درخت موجود ہے۔ مسلمانوں، 1857 کی بات نکلی ہے تو عرض کر دوں، کھانا گلے سے نہیں اترتا، نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک دو نہیں، 5 لاکھ مسلمانوں کو 1857 میں پھانسی کی سزا دی گئی۔ 5 لاکھ مسلمانوں کو، 55,000 علماء کرام کو 1857 میں پھانسی کی سزا دی گئی۔ مسٹر پنڈت میوارام گپتا نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ کیا ظلم ہوتے تھے۔ ہاتھی پر ہمارے علماء کرام کو بٹھایا جاتا تھا، اونچے اونچے درختوں کے اوپر پھانسی دینے کے لیے رسی لٹکائی گئی، ہاتھی کو لایا گیا، گلے میں پھندا لگا دیا گیا، جو بھی اوپر مولوی مجاہد بیٹھا ہوتا اس کے گلے میں پھندا لگا دیتے، پھر ہاتھی کو چلا دیتے تھے، وہ بیچارہ پھندے پر لٹک جاتا تھا اور اس کی لاش کو اسی پر رہنے دیتے تھے۔ ایک انگریز لیڈی لکھتی ہے کہ اس کی لاش درخت کے اوپر لٹکے لٹکے، انگریزی زبان میں جو 8 کا عدد ہوتا ہے اس انداز کی اس کی لاش ہو جاتی، اوپر دونوں ہاتھ ہوتے، نیچے دونوں پیر جڑے اور ملے ہوئے ہوتے تھے۔ مسلمان علماء کو، مجاہدین کو لا کر کے باندھتے توپ کے دہانے کے ساتھ، پھر توپ کا گولا چلایا جاتا اور توپ کے گولے کے ساتھ اس عالم دین کے بدن کی موٹی موٹی ہوا میں اڑ جاتی تھی، کفن دفن کے لیے ان کی لاش بھی بچتی نہیں تھی۔ ایسے ایسے مظالم کیے ہیں۔ 55,000 علماء نے جان کی قربانی دے کر 1857 میں ملک کی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ ہریانہ کا ایک قصہ آپ کو سنا، وہاں نفرت نہیں تھی، ہندو مسلم کوئی نفرت نہیں تھی، ایک ہی ہدف تھا، ملک کی آزادی۔ حکم چند جین اور سری منیر بیگ، ان دونوں کو لایا گیا، انگریزوں کے ناک میں دم لا دیا تھا،
انگریز حکومت ان سے پریشان تھی، ان دونوں کی دوستی سے زبردست مقابلہ کیا ہے ان دونوں نے۔ بالآخر کچھ غداروں کی مدد سے انگریزوں نے ان دونوں کو گرفتار کیا۔ انگریزوں نے سوچا ان دونوں کو کچھ انوکھے انداز کی ہم سزا دیں گے، نرالے انداز کی سزا دیں گے۔ دونوں کو لایا گیا ہریانہ میں، اور حکم چند جین کو ان کے دھرم اور مذہب کے خلاف زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ حالانکہ جین ہندو جلاتے ہیں، لیکن حکم چند جین کو اپنے مذہب کے خلاف زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا، اور منیر بیگ کو ایک آگ سلکا کر زندہ اس پر جلا دیا گیا۔ ایسی انوکھی سزا دونوں کو دی گئی۔ حضرات، 1857 میں اتنی زبردست خون کی قربانیاں دینے کے بعد، جان کی بازی لگانے کے بعد، خطرہ تھا اس بات کا کہ یہ پورا ملک عیسائی ملک بنا دیا جائے۔ انگریز دو ناپاک مقصد لے کے آئے تھے، ایک ملک کو لوٹنا، دوسرا پورے ملک کو عیسائی ملک بنا دینا۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر ایک کو عیسائی بنانا ان کا ہدف اور ٹارگٹ تھا۔ 1857 میں مغلیہ حکومت ختم ہوئی، ملک میں ایمان کا چراغ بجھ جاوے اس کے خطرات تھے۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ سید الطائفہ، جن کی طرف نسبت کرنے کو دنیا آخرت میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مکہ مکرمہ میں حرم مقدس میں سجدے کیے، صلاۃ الحاجہ پڑھی، استخارے کیے، دعائیں کی، 9 سال روئے اللہ کے سامنے کہ اب بھارت میں ایمان کا کیا ہوگا۔ استخاروں اور دعاؤں کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد ایک طرف ایمان اور دین کی حفاظت، تو دوسری طرف ملک کی آزادی کے لیے مجاہدین کو تیار کرنا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا اولین مقاصد میں سے ایمان کی حفاظت، تو ساتھ میں ملک کی آزادی، یہ دارالعلوم دیوبند کے اولین مقاصد کے اندر سے تھا۔ اسی وجہ سے آئیے میں آپ کو سناؤں، حیرت میں پڑو گے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے، ان کے بھی استاد، ان کے استاد کے استاد، ان کے پیر و مرشد، صاحب روحانیت، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان سارے حضرات نے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان سب حضرات نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے باقاعدہ جنگ لڑی ہے، ہتھیار کے ذریعے۔ تھانہ بھون کے محاذ پر انگریزوں کے سامنے باقاعدہ جنگ لڑی ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کو کہو جو تھانہ بھون سے نفرت کرتے ہیں، تھانہ بھون صرف خانقاہ نہیں ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے ایک عظیم الشان لڑائی تھانہ بھون کے محاذ پر لڑی گئی، اور اس میں انگریزوں کا توپ خانہ ہمارے انہی جبہ پوش مولویوں نے قبضے کر لیا تھا، تھانہ بھون کے محاذ کے اوپر 1857 کے موقع کے اوپر۔ حضرات اور آگے آئیے، کیرالہ، وہاں موپیلا مسلمان ہوتے ہیں، ان مسلمانوں نے گاندھی جی کا بہت بڑا تعاون کیا، نو کوپریٹ تحریک کے اندر، اسہکار آندولن، عدم تعاون کی تحریک میں
ان موپیلا مسلمانوں نے 1921 کے اندر ایسی زبردست قربانی دی کہ بپن چندر لکھتے ہیں، جن کی اتہاس کی، تاریخ کی، ہسٹری کی کتابیں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ڈاکٹر بپن چندر نے لکھا ہے کہ 1921 کے اندر 45,404 کے قریب مسلمانوں نے، کیرالا کے موپیلا مسلمانوں نے جان کی قربانیاں دی ہے۔ بلاری اسٹیشن سے ایک ٹرین چلی جس میں ایک ڈبے میں جس میں کھڑکی بھی نہیں تھی 127 مسلمان مجاہدین آزادی کو بھرا گیا۔ کوئمبتور پہنچتے پہنچتے 70 کے قریب مسلمان اندر ہی ڈبے میں ان کا دم گھٹ گیا اور ان سب کا انتقال اسی ڈبے کے اندر ہوا۔ انگریزوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو ستایا اور پریشان کیا۔ عجیب بات بتلاؤں، مولانا محمد علی جوہر، خدا کی کروڑوں رحمتیں ان کی قبر کے اوپر نازل ہو، پیلسٹائن میں مسجد اقصی کے قریب میں آرام فرما رہے، محشر کی سرزمین کے اوپر۔ مولانا محمد علی جوہر بچپن میں ہماری دینی بہنیں سن رہی ہے، ان کے سنانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ اس ملک کی آزادی میں خلافت تحریک کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مسلمانوں نے 1921 کے قریب کے اندر خلافت تحریک چلائی، خلافت اسلامیہ کو بچانے کے لیے ترکی میں، لیکن اس کا فائدہ ملک کی آزادی کو ہوا۔ خلافت تحریک کی برکت سے اس ملک کی آزادی کو زبردست قوت ملی ہے۔ اس موقع پر محمد علی جوہر ایک بچے تھے، ماں کہتی تھی بیٹا محمد علی جاؤ جاؤ بیٹا، اماں بول رہی ہے بیٹا جان خلافت کے لیے دے دو، بیٹا محمد علی خلافت کے لیے جان دے دو۔ ایک ماں نے بچپن سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سبق سکھائے ملک کی آزادی کے۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن تشریف لے گئے، انتقال ہو، بیمار ہو، وصیت کی میں غلام ہندوستان میں، غلام بھارت میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا ہوں، غلام انڈیا میں میں دفن ہونا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ پوچھا گیا پھر آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ انگریزوں نے آپ کو لے جا کر مسجد اقصی کے قریب میں دفن کیا، بیت المقدس میں آپ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ ایک ماں آئی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، جب بالا کوٹ کی تحریک جوشوں پر تھی، فرزند علی خان آئے اپنے ایک نوجوان بیٹے کو لے کر، حضرت یہ بیٹا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی تھی، تو فرزند علی خان اپنا جوان بیٹا آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہے، ملک کی آزادی کے لیے اس کی گردن پر چھری چل جائے۔ غازی پور کے محاذ پر جن 6 مسلمان مجاہدین انگریزوں کے سامنے شہید ہوئے، اس میں فرزند علی خان کا ایک کھلتی عمر کا نوجوان بچہ بھی اس میں شہید ہوا ہے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی۔ آپ کو میں سناؤں، آج جے ہند کے نعرے بہت لگتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ جے ہند کا نعرہ کس نے دیا؟ محی الدین حسن آندھرا پردیش کے رہنے والے ایک مسلمان نے یہ جے ہند کا نعرہ مرتب کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نیتا جی سبھاش چندر بوس، آج تک ان کی موت جو ہے ایک سیکرٹ بنی ہوئی ہے ملک کے لیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہوائی جہاز کراش ہوا تھا، ان کا ہوائی جہاز ٹوٹا تھا۔ سن لو مسلمانوں،
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ शहीद होने वाले कर्नल हबीबुर रहमान खान मरहूम भी थे, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दाहिने हाथ बने हुए थे, उनकी तहरीक की जान बने हुए थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जान देने वाले कर्नल हबीबुर रहमान खान भी थे। सही बात है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। मुसलमानों, इस मुल्क की आजादी के लिए 1498 ईस्वी से लेकर 1947 तक लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। आप सोचेंगे 1498 ईस्वी, सुन लो अगर इतिहास और तारीख नहीं जानते तो। सबसे पहली यूरोपियन कौम जो भारत देश में आई वो पोर्टुगल के डच लोग थे। ये यूरोप का एक मूल है पोर्टुगल। वहां के डच लोग सबसे पहले 1498 ईस्वी में इस मुल्क में आए। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया और उसने आकर के उस जमाने के मुस्लिम नवाब राजा महाराजाओं को गिरफ्तार किया। पादरियों की कोर्ट होती थी और उसमें उनको ऐसी जिल्लत आमेज सजाएं दी गई कि राजा महाराजा और नवाबों को गुलामों से बदतर जिंदगी के अंदर रखा गया। उनके पास बैतुल खला साफ करवाए जाते, उनको खाने नहीं दिया जाता, जवान बेटियों की इज्जतें लूटी गई। ये डच लोगों ने पहले काम किया। 1498 ईस्वी से 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, 1757 में पलासी में, 1799 में श्रीरंगापट्टनम में, 1857 में पूरे मुल्क में, और फिर 1947 तक न जाने कितने महाजों के ऊपर हमारे इन बुजुर्गों ने, अकाबिरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। आखिरी दौर की दो चार बातें अर्ज कर दूं। 1925 को याद करो, तर्के मुआलात की जब तहरीक चली तो उस मौके पर 925 उलमाए किराम ने बाकायदा फतवे पर दस्तखत किए। 1925 में तर्के मुआलात की तहरीक में मुल्क के उस जमाने के नामवर 925 उलमाए किराम ने दस्तखत करके उस तहरीक को मजबूत किया। 1931 में सिविल नाफरमानी की जंग चली, तहरीक चली, तो हजार मुसलमानों ने गिरफ्तारियां दी और खुद से अपने आप को गिरफ्तार करवाया। मुसलमानों, कैसे हम भूलेंगे इस मौके पर भारत की आजादी के एक अजीम हीरो को, जिनको दुनिया हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती। सुन लो इस बात को, एक बैरिस्टर आदमी जो अपनी वकालत में नाकाम हुआ, जो अपनी बैरिस्टरी में नाकाम हुआ, उस वकील को, बैरिस्टर को, जिसका नाम मिस्टर मोहनदास गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी। मेरे पास सबूत है। अफ्रीका क्यों गए थे गांधी जी? हमारे दो गुजराती मुसलमानों की जमीन का, प्रॉपर्टी का एक झगड़ा था, तो कोर्ट में उनकी वकालत करने के लिए भारत से गांधी जी अफ्रीका गए थे। वहां काम नहीं चला, उनकी बैरिस्टरी वकालत नहीं चली, तो मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी भारत आए। चलो वतन। जब हजरत शेखुल रहमतुल्लाह अलैह माल्टा से रिहा होकर आए, बंबई में उनका इस्तेकबाल हुआ, स्वागत हुआ। उस जमाने की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी हजरत का इस्तेकबाल किया। इस्तेकबाल करने के लिए सब लोग पहुंचे, सावरकर भी गए थे,
اور مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی بھی گئے تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مالٹا کی کالی کوٹھڑی میں بیٹھ کر کے جو اہم فیصلے کیے اس میں ایک بات یہ بھی کی ہے میں نے کہ اب ملک کی آزادی کے لیے برادران وطن ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر کے ہمیں آزادی کی جنگ کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے انہی میں سے کسی کو ہیرو بنایا جائے, کسی کو لیڈر بنایا جائے. حضرت کے سامنے بہت سارے نام آئے. سن لو مسلمانوں, ایک وکیل جو وکالت میں ناکام آیا افریقہ سے, اس موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے. حضرت نے انتخاب کیا. مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے مہاتما کا لقب دیا. اور یہ جو گاندھی کیپ ہے یہ تو حکیم اجمل خان کی کیپ ہے. ایک پروگرام کے موقع پر حکیم اجمل خان نے وہ اپنی ٹوپی مہاتما گاندھی جی کے سر پر رکھ دی, تب سے اس کا نام گاندھی ٹوپی ہو گیا. مہاتما گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے. اور آگے کی بات سنو, ان کو لیڈر بنایا ہے, ان کا تعارف کرانے کے لیے پورے ملک میں ان کا دورہ کروایا. فدائے قوم و ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے اپنی ان کانوں سے سنا کہ مہاتما گاندھی جی کا پورے ملک کا سفر جمعیت علماء ہند کے فنڈ سے یعنی مسلمانوں کے چندے سے ہوا تھا. گاندھی جی کو پورے ملک کا سفر مسلمانوں کے چندے سے کروایا گیا. 1930 میں جب نمک کے قانون کے خلاف تحریک چلی, اس تحریک کے موقع پر, اس چرور کے موقع پر گاندھی جی کی تحریک میں جو طاقت آئی ہے وہ کیسے آئی؟ سفر کرتے کرتے پہنچے. ہمارا جامعہ اسلامیہ ڈابیل ہے, ہمارے بالکل پڑوس کے اندر ایک ہندوؤں کا گاؤں ہے, دھامن اس کا نام ہے. وہاں گاندھی جی رات میں رکے ہوئے تھے پورے قافلے کے ساتھ. اس وقت ہمارے ڈابیل میں شیخ الحدیث حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری تھے, اور مدرسین میں مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی, مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاری اس وقت مدرس تھے اپنے شروع زمانے میں. یہ دونوں حضرات مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی, مولانا حفظ الرحمان سہاروی ایک ڈیپوٹیشن کے ساتھ, وفد کے ساتھ اس دھامڑ گاؤں میں گاندھی جی کو ملنے کے لیے گئے. گاندھی جی نے پوچھا کہ تمہارے مذہب کے اندر یہ نمک کے بارے میں کوئی قانون ہے, کوئی حدیث ہے؟ کہا جی ہاں. کہا اگر مجھے وہ حدیث مل جائے تو میری تحریک کو طاقت مل جائے. کہا ٹھیک ہے, ہم کل پہنچا دیں گے. رات کو مدرسے میں واپس آئے, حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مشورہ ہوا, پورے حوالوں کے ساتھ, ریفرنس کے ساتھ وہ حدیثیں اور وہ فقہی اقوال جمع ہوئے. اور دوسرے دن نوساری میں آج بھی وہ میدان موجود ہے, دودھیا تلاؤ کا میدان, وہاں گاندھی جی کی ظاہر سبھا تھی, ایسا جلسہ تھا. وہاں لے جا کر کے وہ فتویٰ ان کو دیا گیا. گاندھی جی نے علل اعلان مجمع میں وہ فتویٰ پڑھ کے سنایا, اور گجرات گورنمنٹ نے اپنے بک میں یہ بات لکھی ہوئی, وہ بک میرے پاس ہے اس کے زیروکس, کہ مہاتما گاندھی جی نے علل اعلان یہ کہا کہ میری اس تحریک کو, میری اس چروڑ کو جو طاقت ملی وہ ڈابھیل کے مولویوں کے فتوے سے میری تحریک کو طاقت ملی ہے. آج سردار پٹیل کے نام کو بہت چمکایا جا رہا ہے, لیکن 1928 کے اندر سردار ولبھ بھائی پٹیل نے جب تحریک چلائی تھی, ناک کر کی لڑت, انگریزوں نے ٹیکس ڈالا تھا ظالمانہ, زمین پر کسانوں پر ٹیکس. وہ تو کرمسد کے رہنے والے تھے, آنند ڈسٹرکٹ کے, وہاں سے وہ آئے ہمارے گاؤں بارڈولی میں, اور یہاں کے لوگوں نے, کھیڑوتوں نے, پاٹیداروں نے ان کو سردار کا لقب دیا, اور پاٹیداروں نے انگریزوں کے اس ٹیکس کے خلاف تحریک چلائی. تو اس تحریک کے لیے
ہمارے علاقے کے ہندو پارٹی داروں نے ایک فتویٰ پوچھا، سوال پوچھا ہمارے جامعہ ڈابھیل کے دارالفتہ میں کہ انگریز جو زمینوں کو ضبط کر کے نیلام کر رہے ہیں اس کو خریدنا شرعاً کیسا ہے؟ اس وقت کے جامعہ ڈابھیل کے مفتیوں نے اس کا فتویٰ لکھا، جس کو پارٹی داروں نے اور انڈین نیشنل کانگریس نے 1928 میں ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا، جس کے نتیجے میں جس پریس میں وہ صورت میں چھپا تھا انگریزوں نے وہ پریس بھی بند کروایا اور سارے چھپوانے والوں کو چھپ جانا پڑا۔ ولبھ بھائی پٹیل کہا کرتے تھے، سردار کہتے تھے کہ میری اس چروڑ کو جو طاقت ملی وہ جامعہ ڈابھیل کے فتوے کی برکت سے اس کو طاقت ملی۔ مسلمانوں، اپنے اتہاس کو یاد کرو۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو مسلم سب نے ایک ہو کر کے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ ایک بات اور عرض کر دوں آزادی کے بعد کی، آج لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہم تو ان الفاظ کو زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ 1965 کی ایک بات عرض کر دوں، 1965 میں بھارت پاکستان کی جنگ ہوئی۔ اس وقت کے بھارت کے وڑا پردھان پرائم منسٹر آف انڈیا لال بہادر شاستری، انہوں نے ملک سے چندے کی اپیل کی کہ نیشنل ڈیفنس فنڈ کے اندر ڈونیشن دو، ملک کے اوپر جو حملہ ہوا ہے تو دشمنوں کے دفاع کے لیے چندہ دو۔ جب چندے کی اپیل سنی، سن لو مسلمانوں، پاکستان کے خلاف لڑنے کے واسطے سب سے بڑا چندہ کس نے دیا؟ میر عثمان علی خان مرحوم نواب حیدرآباد، جو نظام کا لقب خطاب رکھتے تھے، انہوں نے لال بہادر شاستری کو فون کیا اور حیدرآباد بلایا۔ سن لو مسلمانوں، پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے میر عثمان علی نظام نے 5000 کلو سونا، 5000 کلو سونا، 5 ٹن سونا اس ملک کو بچانے کے لیے سب سے بڑا ڈونیشن دیا میر عثمان علی خان نے۔ آج تک نیشنل ڈیفنس کے لیے اتنا بڑا ڈونیشن کسی نے نہیں دیا، آج تک کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ 5000 کلو سونا پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے ڈونیشن میں دینے والے میر عثمان علی خان نظام مرحوم تھے۔ یہ ہماری اس ملک کی تاریخ ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کو سنا دوں، پھر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ جب مالٹا کی جیل سے حضرت رہا ہو کر کے تشریف لائے، انگریزوں نے بہت ہتھ کنڈے آزمائے کہ حضرت آ کر کے کوئی کونا پکڑ لے، خانقاہ جاری ہو جائے، حدیث کا درس شروع ہو جائے۔ تو ابھی تو حضرت اسٹیمر میں تھے، کنارے بھی تشریف نہیں لائے تھے۔ سر رحیم بخش نام کے ایک صاحب کو انگریزوں نے ایک بوٹ میں بٹھا کر کے اسٹیمر میں بھیجا ہے۔ دیکھو دشمن کی چالیں کیسی کیسی ہوتی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کیسی کیسی چالیں ہوتی ہیں۔ سر رحیم بخش نے آ کر کے عرض کیا، حضرت آپ جب سے مالٹا کی جیل میں تشریف لے گئے، دارالعلوم دیوبند میں حدیث کا درس سونا ہو گیا، اللہ اللہ کی ضرب لگنے والی خانقاہیں سونی ہو گئی۔ حضرت آپ جیل سے بوڑھے ہو کے آئے، کمزور ہو کے آئے، پتہ نہیں زندگی میں کتنے سال باقی ہے۔ حضرت آپ آ کر کے دیوبند میں حدیث پڑھائیے، خانقاہ چلائیے، لوگوں کی روحانی پیاس بجھائیے۔ اتقوا بفراست المؤمن۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کیا چال ہے۔ سر رحیم بخش کو جواب دیا، میں انگریز کی حکومت جہاں کہیں ہو
وہاں محمود حسن جینا تو کیا، مر کر دفن ہونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جہاں انگریز کی حکومت ہو وہاں محمود حسن جینا تو کیا، مر کر دفن ہونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں اس ملک میں اس لیے نہیں آیا ہوں آ کر کے کوئی کونا پکڑ لوں، میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں۔ جہاں تک میری آواز جائے گی میں اعلان کروں گا انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، میرے گھٹنوں نے جواب دیا۔ اگر میں ہندوستان کے کونے کونے میں نہیں پہنچ سکا تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا۔ کون ہے شاگرد؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت جی مولانا محمد الیاس آپ کے شاگرد ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری آپ کے شاگرد ہیں، مفتی عزیز الرحمان عثمانی آپ کے شاگرد ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی آپ کے شاگرد ہیں۔ کہا اگر میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا میں چل کے پورے ملک میں نہیں جا سکتا تو اپنے شاگردوں کو کہوں گا ایک چارپائی پر مجھے لٹا دو، پلنگ پر مجھے لٹا دو، اس چارپائی کو کندھوں پر اٹھاؤ اور اس چارپائی کو لے کر کے چلو، جہاں تک لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ میں پورے ملک کے گاؤں گاؤں میں کونے کونے میں جا کر اعلان کروں گا انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ انگریز تو عجیب بات کہتے تھے۔ مولوی محمود حسن ایسا مولوی ہے کہ اگر ہم اس کو زندہ جلا دیں گے تو اس کی راکھ میں سے بھی انگریزوں کی دشمنی کی بو نکلے گی۔ یہ وہ شخص ہے محمود حسن، بہت قد چھوٹا تھا۔ انگریز وائسرائے کہا کرتے تھے اس 4 فٹ کے مولوی نے پوری انگریز حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے، ان کی نیند حرام کر دی۔ وہ انسان تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے آخری خطبے کی ایک بات عرض کر دوں، حضرات علماء، دین کے دائی، ذمہ دار حضرات، قوم و ملت کے سنیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے محمد الیاس کاندلوی کو حضرت جی مولانا محمد الیاس بنایا، جس نے اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت بنایا، جس نے کشمیر کے کونے سے آنے والے انور کو امام المحدثین بنایا، جس نے فیض آباد کے حسین احمد کو شیخ الاسلام بنایا، وہ محمود حسن دیوبندی اپنی زندگی کے آخری بیان میں کہہ رہے ہیں اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام انسان کی سیاست، اقتصادیات، تجارت بلکہ تمام شعبۂ حیات کو محیط ہے۔ آگے کا جملہ سنیے حضرت ہی کے الفاظ میں، جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ حجروں میں بیٹھے رہنا اسلام کی خدمت کے لیے کافی ہے تو وہ کان کھول کر کے سن لے، اس کا وجود اسلام کے پاک صاف دامن کے اوپر ایک داغ ہے۔ یہ پیغام دیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مسلمانوں، بہت ہی تیز تن آندھیوں کے دور سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے، ملک گزر رہا ہے، حالات سنگین سے سنگین ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے لیے سب سے بڑی سہارے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں، ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں۔ نا امیدی اور ایمان ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، نا امید کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، تعلق مضبوط کرو، خدا کے سامنے رونے والے بنو، فیصلے وہاں ہوتے ہیں، خدا کے دربار میں ہوتے۔ اگر اس ایک اللہ کو ہم نے راضی کر لیا دنیا میں سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک اور درست ہو جائے گا۔ بھائیوں،
اور دیش کی آزادی کے اندر جو ہماری قربانیاں ہیں اس اتہاس کو پڑھو. یہ تو میں نے آپ کو ہائی لائٹ بتلائی ہے، کچھ مختصر باتیں بتلائی ہیں. اتنی لمبی چوڑی تاریخ، اتہاس، اس کو باقاعدہ پڑھو، پڑھاؤ اور اس کو علل اعلان کہو. انشاءاللہ اس کی برکت سے لوگوں کے دلوں سے نفرت ختم ہوگی اور ہم لوگوں کو دعوے سے جنگ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے بھی سب کچھ قربانیاں دی ہیں. جتنے تم اس ملک کے حصے دار اپنے آپ کو سمجھتے ہو اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہم بھی حصے دار ہیں. اور دیکھیے ایک پیغام اس دیش کے رہنے والے تمام دیش واسیوں کو. ایک گلدستہ ہوتا ہے، پھولدانی ہوتی، فلاور پاٹ ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی الگ الگ پھولوں سے ہوتی ہے. کوئی سفید ہو، کوئی لال ہو، کوئی پیلا ہو، کوئی گلابی ہو. تو وہ پھولدانی، گلدستہ، فلاور پاٹ بہت اچھا لگے گا. اور ساتھ میں ہر پھول کھلا ہوا ہو، الگ الگ کلر کے پھول ہو، ہر پھول کھلا ہوا ہو، وہ گلدستہ بڑا اچھا دکھے گا. اگر کوئی پھول مرجھایا ہوا ہوگا تو وہ گلدستے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. بھارت دیش، انڈیا ایک گلدستہ ہے، ایک پھولدانی ہے، فلاور پاٹ ہے. اس میں رہنے والے تمام مذہب کے لوگ اس کے پھول ہیں. اگر ہر مذہب کے ماننے والوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے دیا گیا، ترقی کرنے دی گئی، وکاس کرنے دیا گیا، تو پورے ملک میں ہمارے ملک کا یہ خوبصورت گلدستہ پورے عالم میں اچھا معلوم ہوگا. اور اگر مسلمان ہی صحیح یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو مرجھایا گیا، جان بوجھ کے ان کا وکاس نہیں ہونے دیا، تو ساری دنیا میں ہمارے ملک کا یہ حسین گلدستہ بہت بدنما نظر آئے گا اور ملک کی عزت کو دبا لگے گا. آزادی آپس میں مل جل کر کے اتحاد سے، ایکتا سے، قومی بھائی چارے سے حاصل کی تھی. اگر ملک کی آزادی باقی رکھنی ہے، ملک کو ترقی دینی ہے، تو اسی قومی اتحاد، قومی ایکتا، بھائی چارے کو باقی رکھنا ہوگا. یہی 26 جنوری کا پیغام ہے، یہی 1947 15 اگست کا پیغام ہے. بھلے نفرت کی آندیاں ہو لیکن میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچ جائے. ہم ہر ایک کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، خدمت کا جذبہ رکھیں. اس میں کسی مذہب کے لوگوں کو ہم نہ دیکھیں کس مذہب کا ماننے والا ہے. ہر ایک مذہب کے ماننے والے دکھی، بیمار، پریشان، اجڑے ہوئے لوگوں کی خدمت کرو. یہ نبی والے اخلاق ہمارے اندر آئیں گے، ہم لوگوں کے دل جیت سکیں گے اور وہ اسلام کی عملی تبلیغ ہوگی جو دنیا کا کوئی میڈیا اس تبلیغ کو روک نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس کے دستور کو سلامت رکھے، امن و امان سے باقی رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کا بول بالا فرمائے. اللہ اس ملک میں شاعر اسلام کی حفاظت فرمائے، اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور جتنے بھی مذہب اور دھرم اور قوم کے لوگ رہتے ہیں، سنویدھان یہ کہتا ہے ہر ایک کے حقوق برابر برابر ہے، تو ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے حقوق ملے، مذہب پر عمل میں آزادی ہو اور ہر ایک اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے. پچھلے دنوں 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا تو ایک جگہ کے اوپر ہم نے کہی ایک بات، اللہ کی توفیق سے اوپر تک پہنچی ہوگی. ہم نے کہا کہ بھئی اب خاموخواہ مسلمانوں کو ان کی شریعت کے اندر دخل گیری کیوں دیتے ہو؟ یاد رکھو ملک کا سنویدھان دستور یہ کہتا ہے، آرٹیکل 25 سے لے کر 31 تک، کہ ہر ملک کے، اس ملک کے ہر ناگرک کو، شہری کو، سٹیزن کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے. تو ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دو کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے.
جو اپنے مذہب کا وفادار ہوگا وہ ملک کا وفادار ہوگا. جو مذہب کا وفادار ہوگا وہ ملک کا وفادار ہوگا، اور جو مذہب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ ملک کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا. اسی لیے سلامتی اسی میں ہے کہ مسلمانوں کا پرسنل لا بھی محفوظ رہے، ہندوؤں کا پرسنل لا بھی محفوظ رہے، سکھوں کا پرسنل لا بھی محفوظ رہے، عیسائیوں کا، بدھوں کا، ہر دھرم والوں کا پرسنل لا محفوظ رہے، اور وہ اپنے اپنے پرسنل لا پر عمل کرے. اسی میں ملک کی امن، سلامتی، شانتی ہے. پھر سے ایک بار اللہ اس ملک میں عدل، انصاف، امن و امان کا بول بالا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء. شکریہ.